بڑا اہم سوال ہے ہمارے ہاں میڈیا وار سے اور مختلف حالات سے میاں بیوی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بچے دو ہی اچھے، اس کے بعد وہ آپریٹ کروا لیتے ہیں یا 4 بچوں کے بعد آپریٹ کروا لیتے ہیں۔ بچے نہ جننے کا جو عمل ہے اس کے لیے آپریٹ جو ہے وہ ایک دکانداری ہے۔ علماء بھی بچوں میں وقفہ کرتے ہیں، ہم بھی بچے جننے کے عمل کو روکتے ہیں۔ شریعت نے باقاعدہ پورا ایک ضابطہ دیا ہے، یہ نہیں نمازاں پڑھی جاؤ تے بچے جڑے نے وہ کافراں یہودیاں عیسائیاں سکھاں ہندوؤں دے طریقے تے تہاں جمنے نے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دودھ 2 سال پلائے، اسی طرح ازل ہے شریعت کے اندر۔ جدید زمانے میں بچے دانی جو ہے یوٹرس اس کے منہ کو پھیر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں جسمانی طور پہ کمزور ہو جاتی ہیں، بچہ جننے کا جو عمل ہے ان سے صحیح نہیں ہوتا، اور جو لوگ بچے جننے کے عمل کو میڈیکل سے بے پرواہ ہو کے جنتے ہیں نا، ایک بندہ ہے جو علم کے ساتھ اللہ کو مانتا ہے، ایک بندہ ہے جو علم کے بغیر اللہ کو مانتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ آپ اس کو علم کے ساتھ مانیں۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ کئی بندے ہیں جو جاہل ہیں، میڈیکل سے بے پرواہ ہو کے بچے جنتے ہیں، بچے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے ان کو کہا ہوتا ہے کہ بچے پیدا نہ کرنا، نابینا پیدا ہوگا، معذور ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کوئی نہیں اللہ وارث ہے۔ بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بہن بھائیوں میں سے ان معذور بچوں کو سنبھالتا نہیں ہے اور گداگر مانگنے والے ان بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات میرے خاندان میں بھی ہوئے ہیں۔ میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں۔ ماشاءاللہ اللہ نے جتنی بھی اولاد دی ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میری جو نا ڈاکٹر بخوبی مجھے جانتی ہے، مجھ سے دین کی رہنمائی لیتی ہے، جمعے نمازیں اس کے میرے ساتھ اٹیچ ہے، ہماری جو ڈاکٹر ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی جو وائف ہے نا اس کا یوٹرس کمزور ہو گیا، یہ برگر بی بی ہے، دیسی خوراکوں والی بی بی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، جو چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے دینی ہے نا وہ دے کی، اللہ نے دے کی رکھنی ہے۔ ہماری طرف سے تو پرہیز تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے امید لگا دی۔ اچھا میرا جو بچہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ اس ڈاکٹر کو بھی جزائے خیر دے، اس کو پیدائشی استھما، اس کی آنکھوں کے اندر تکلیف، اس کو گردوں کی مسئلہ، یعنی ڈاکٹر نے جو چیزیں تشخیص کے بعد بتائیں، 5 سال مجھے اور میری بیوی ہم نے بڑی محنت اللہ کے فضل سے اپنے بچے پر کی، تو پھر الحمدللہ اب 5 سال کے بعد وہ دمے سے نکل گیا، گردے کی تکلیف سے نکل گیا، آنکھوں کے اندر ڈاٹس ہیں، کیلشیم کی اس کو بہت زیادہ کمی ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اب جو ہے وہ روح بصحت ہے۔ پہلے ہوا چلی بچے کو دمہ ہو گیا، تڑکا لگا تڑکا دمہ ہو گیا، سگریٹ کی سمیل آئی دمہ ہو گیا، جھاڑو پھیڑیا دمہ ہو گیا۔ اور دمہ بھی وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے، بچہ کئی دفعہ نیلا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، پیلا ہوتا ہے۔ تو یہ ذاتی میرے ساتھ ایک تجربہ ہوا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ علم کے ساتھ اللہ کو مانیں، آپ علم کے ساتھ اسلام کو قبول کریں، آپ علم کے ساتھ اسلام پر چلیں۔ یہ نہیں کہ اپنی کوتاہیاں ہم اللہ پر ڈالیں، کب تک ہم اپنی کوتاہیاں اللہ پر ڈالتے رہیں گے؟ اللہ نے کہا افلا تعقلون، عقل نہیں کرتے، شعور نہیں کرتے، بصیرت نہیں کرتے، علم حاصل کرو۔ علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ علم والا۔ ایسے ہی ایک آدمی نے مجھ سے سوال پوچھا پچھلے سال کہ میری کزن میرج ہو رہی ہے، تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ٹیسٹ کروا لیں، جو کیا ہوتا ہے تھیلیسیمیا، آپ ٹیسٹ کروائیں کہ کزن میرج سے آپ پر کوئی ایفیکٹ تو نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، انہوں نے ٹیسٹ کروایا، ٹیسٹ کے اندر ایفیکٹ آ گیا،
مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا منگنی ہے، آپ نہ اس کو اختیار کریں، آپ علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو لیں. یہ میڈیکل اس نے ایک نظام دیا ہے، اس کے ذریعے ہمیں شفا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خیر رکھی ہے ہمارے لیے. اب سبحان اللہ، چند دن پہلے وہ مجھے بچہ آدمی ملا ہے، 14 ماہ کا اس کا بچہ ہے، جنس کا نہیں مجھے پتا، 14 ماہ کا اس کا بیبی ہے، تو اس کو یہ مرض ہے. علماء سے اس نے پوچھا، سب نے کہا اللہ دے سپرد ہوئے، اللہ دے سپرد ہوئے، اللہ دے سپرد ہوئے. اور میں کہتا ہوں قرآن میں اللہ نے کہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے کون ہیں؟ علم والے، سنداں والے نہیں، علم والے، علم والے. نہیں وہ نا ایک بات یاد رکھیں، جب تک ڈاکٹر یہ نہ فیصلہ کرے کہ بچے کا دماغ نہیں ہے، دل نہیں ہے، بچہ جو ہے اس کے گردے نہیں ہیں، ڈی این سی کرنی چاہیے، تب تک نہیں کروانی چاہیے. اور اس میں جو ماہر فن ہے نا ڈاکٹر، اس کی بات کو ماننا چاہیے. آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کہیں جی بخاری تساں پڑھی، مسلم پڑھی، قرآن پڑھیا تے میں کیڑی دوائی کھاواں گا؟ تے میں کہاں گا بھائی میں پڑھیا ہے تے تینوں مشورہ ہے میرا ویرا ڈاکٹر دے کول جا. ٹھیک ہے بس. سبحان اللہ. یہ ابھی جدید علاج میں ڈاکٹر جو ہیں وہ یوٹرس کا جو منہ ہے اس کو موڑ دیتے ہیں. یوٹرس جو ہے وہ کام بھی کرتا ہے، مہواری بھی آتی ہے، اور صحت مند بھی رہتی ہے، میاں بیوی کا جماع کا عمل بھی چلتا ہے، بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا. میں ایک منٹ، یہ میرے 20 سال سے دوست ہیں، ہم نہروں پہ بھی اکٹھے نہاتے رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور ماشاءاللہ ایسی دوستی ہے دین میں بھی اور دنیا میں. اللہ تعالیٰ مجھے دین کی طرف لے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بدن کا علم دیا ہے. یہ پی ایچ ڈی ماشاءاللہ کر رہے ہیں، یہ فارمیسی میں جی بایو ٹیکنالوجی. یہ آپ نے ذرا بتانا ہے. ان کا نام ڈاکٹر ارسلان بنڈر ہے، ارو پنڈ دے چودھری نے. نہیں ماشاءاللہ اب تو پورے چودھری. سعودی سے کھانا میرے ساتھ کھائیں جی. اللہ آپ دونوں کو اپنی پناہ میں رکھے. ایک منٹ، میری مجلس کا بینڈ ہے، یہ سارے مائک لگاؤ یار، ماس جلدی کر لگا دیں. کہ آپ نہ جا کے ایک بیماری ہے کہ پیدائشی طور پہ، جیسے آپ صاحب نے بتایا تھیلاسیمیا، یعنی وراثتی طور پہ وہ والدین سے بچوں میں جاتی ہے اور اس کا علاج ہی کوئی نہیں، ساری زندگی آپ کو بلڈ لگانا پڑتا ہے. اسی طرح ایک اور بیماری تھی، اس کو کہتے ہیں ایٹیکزیا. اس میں نا بچے اپاہج ہوتے ہیں، چلا نہیں صحیح جاتا، یا آنکھیں ایسے ایسے کرتی ہیں، یا بولا نہیں صحیح جاتا ان سے. تو وہ بھی بڑی ہی ڈیبلیٹیٹنگ ڈیزیز ہے، اور ساری زندگی کئی بچے ایسے ہوتے ہیں بیڈ کے اوپر ساری زندگی گزار دیتے ہیں. تو یہ ساری ہیں جینیٹک ڈیزیزز، وراثتی طور پہ پھیلنے والی بیماریاں. تو ان کا ابھی تک علاج ہمارے معاشرے میں تو مطلب مغرب میں تو کچھ تھوڑا بہت نا شروع ہو گیا علاج آنا، لیکن ہمارے معاشرے میں آتے ہوئے 10-15 سال کم از کم لگیں گے. اللہ نے کہا ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو ہو سکتا ہے ان کا بھی آ جائے. لیکن اس سے پہلے ہم نے اس بیماری کو، اگر آپ کے ارد گرد کسی کو ہے، کسی بندے کو، تو آپ نے اس کو کیسے بچانا ہے کہ وہ اگلی نسل میں نہ آئے. ٹھیک. تو کزن میرجز اللہ نے حرام نہیں کی، ٹھیک ہے، اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، اور مطلب ہماری سائنس میں اس میں کچھ نقصان بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو دونوں چیزیں ہیں. تو اگر کوئی بیماری کسی فیملی میں چلتی ہے، وہ ڈومیننٹ ہے، یعنی وہ آتی ہے اس میں پیشنٹس میں، تو وہ کوشش کریں کہ وہ کزن میرج کو اوائڈ کریں. میں اپنے گاؤں کی آپ کو مثال دینے لگا ہوں. پچھلے ہفتے مجھے پروفیسرز نے کہا کہ آپ بلڈ کے سیمپلز لے کے آئیں لاہور نا، ہم اس بیماری کی تشخیص کریں گے، اس کی سیکوینسنگ وغیرہ کروائیں گے، ڈی این اے کی. تو وہ ہم نے میرے خیال ہے میں 10 کے گھر میں گیا ہوں اپنے گاؤں میں، تو لوگوں نے بتایا آگے مزید سیمپلز ہمیں ملے ہیں. تو ساری کی ساری تقریباً 10 میں سے سر 9 یا 8 کزن میرجز تھیں. اور میں آپ کو پیشنٹ دکھاتا ہوں. یہ کزن میرج تو نہیں تھی، لیکن یہ ایک پیشنٹ ہے، مطلب اس سے چلا نہیں صحیح جا رہا. تو اسی طرح اس کا یہ خالہ زاد بھائی ہے، اس سے بھی چلا نہیں صحیح جا رہا تھا. اسی کا خالہ زاد، یعنی یہ کزن میرج نہیں تھی، اس کے والدین کی آپس میں کزن میرج نہیں تھی، لیکن یہ ماں کی طرف سے مطلب فیملی سیم تھی.
اسی طرح یہ کزن میری تھی، وہ بالکل کرسی پہ بیٹھا ساری زندگی کے لیے، پیرالائز تھا. اور یہ 5 بچے تھے ایک گھر کے، تو ان کو کچھ فٹس بھی پڑ رہے تھے. یہ 5 میں سے 3 جو ایسے تھے نا وہ بالکل بیڈ پہ پڑے ہوئے. ٹھیک ہے، تو میں صرف آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس طرح کی ساری زندگی پھر والدین کو، یہ بڑی اچھی فیملی ہے، ان کے 5-7 بچے افیکٹڈ ہیں. میں صرف ایک سے مل سکوں، دوسروں سے نہیں مل سکا. تو یہ ایسی بیماریاں جو مطلب آپ کے لیے، ہمارے لیے، سارے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. مطلب یہ لوگ ساری زندگی بیڈ پہ رہتے ہیں، ان کے والدین کو اس مہنگائی کے دور میں ان کو افورڈ کرنا، دوائیاں دینا، یہ سارا کچھ کرنا ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کی اچھی ڈیسیجن میکنگ، یا جس طرح وہ بھائی نے ٹیسٹ کروا لیا ہیموفیلیا کا، تو آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ بیماری کم پھیلے گی. تو ہمیں علم کے تھرو استعمال کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھائی خیر مانگنی چاہیے. آج کی ہماری مجلس کا جو نقطہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء، علم والے، بایو فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، کمپیوٹر سائنس، اکنامک اسٹڈی، ان تمام جو علوم ہیں، ان علوم سے جب ہم دین اسلام کو اختیار کرتے ہیں تو پھر اختیار کرنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے. سمجھ آئی تھی بات؟ ماشاء اللہ جی، اللہ آپ کو ذائقہ جزاک اللہ.